بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد انعام مصطفی۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں سبق شروع کیا تھا محنت پسند خرد مند، یعنی حقیقی عقل مند انسان وہ ہے جو محنت کرتا ہے۔ تو ہم نے پہلے لیکچر میں سیکنڈ ایئر کی درسی کتاب میں سے محنت پسند خرد مند سبق کے پہلے 3 پیراگرافز کو مکمل کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی تھی کہ پہلے انسان بڑی آرام دہ زندگی بسر کرتے تھے، کسی قسم کا لالچ، کسی قسم کی غرض، کسی قسم کی تمنا اور شیطانی وسوسے انسان کی طبیعت کا حصہ نہیں تھے۔ جب انسان کی طبیعت میں لالچ پیدا ہو گیا، انسان کی طبیعت میں طمع آ گیا، غارت آ گیا، لوٹ مار آ گئی، تو پھر پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا، پوری دنیا کا امن و سکون برباد ہو گیا، اور وہ جو پہلے ٹھاٹھ باٹ سے بغیر کسی فکر کے آرام دہ زندگی بسر ہو رہی تھی، جس میں ہر چیز کی فراوانی تھی، ہر چیز آسانی سے میسر تھی، کام بھی ہوتا لوگوں کے پاس، تو وہ اپنے لیے اس کو بڑا زیادہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب انسان کے اندر مختلف قسم کی لالچ اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی عجیب و غریب غرض اور طمع پیدا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ تو جب خرابیاں پیدا ہو گئیں، یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی کہ معاشرے کا رنگ بدل گیا، ڈھنگ بدل گیا، انداز بدل گیا، اور ہر طرف جو ہے وہ احتیاج اور افلاس، اس کی نحوستیں آ گئیں، اور پھر سب انسان بہت زیادہ پچھتائے کہ یہ جو ہمارے اندر لالچ آ گیا تھا، اس لالچ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ عزیز طلبہ، یہاں تک بات کر لی تھی، اب ہم چلتے ہیں اس سے آگے کہ پھر کیا ہوا جب سب انسان پچھتائے کہ یار یہ ہم نے کیا کر لیا، ہم بڑے بے فکری کے عالم میں رہتے تھے اور بڑی بہتر زندگی ہماری بسر ہو رہی تھی، تو یہ ہم نے کیا کر لیا، یہ دنیا کا نقشہ ہی سارا تبدیل ہو گیا ہے، قتل و غارت گھری آ گئی ہے، لوٹ مار آ رہی ہے، اور ہر بندہ ضرورت سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، ہر بندہ ضرورت سے زیادہ گھر کے اندر چیزیں رکھنا چاہتا ہے، اور ہر بندہ دوسرے سے زیادہ امیر ہونا چاہتا ہے۔ یہ جو خیالات آ گئے تو اس سے نقصان کیا ہوا؟ عزیز طلبہ، جب یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر آ گئیں تو پھر کیا ہوا؟ پوری دنیا سے مشورہ اور تدبیر یہ دنیا چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے، یعنی مشورہ اور تدبیر یہ دونوں چیزیں دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور ایک باغ میں جا کے سیب کے درخت تلے آرام سے رہنے لگے۔ مشورہ اور تدبیر یہ 2 چیزیں ہیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی ایسی، یہ بیسیکلی ایک مثالی انداز سمجھایا گیا ہے، اور استعارتاً بات سمجھائی گئی ہے اور اشارتاً بات سمجھائی گئی ہے کہ پوری دنیا سے مشورہ بھی ختم ہو گیا، تدبیر، سمجھ بوجھ یہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ کسی باغ میں جا کے رہنے لگ گئے۔ اس کا یہ مطلب پھر غور سے سن لیں، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فزیکل چیزیں ہیں اور کسی باغ میں جا کے رہنے لگ گئیں، یہ ایک سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ مشورہ اور تدبیر دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور جا کے دور رہنے لگ گئے۔ اگر کوئی ان سے مشورہ لینے جاتا تو حسب ضرورت اس کو مشورہ دے دیتے، ورنہ بے فکری کے عالم میں یہ مشورہ اور تدبیر اپنی زندگی انسانوں سے الگ بسر کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ ساری پریشانیاں مسلمانوں کو آئیں اور انسانوں کو یہ ساری پریشانیاں آ گئیں، تو کیا ہوا؟ ایک دن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم جا کے مشورہ اور تدبیر سے جا کے ملیں۔ تو سب کے سب انسان مل کر مشورہ اور تدبیر کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا کہ انسان سارے کے سارے پریشان ہیں، کوئی ایسی راہ نکالیں ان کے لیے
کہ ان کے اوپر جو غربت آ گئی ہے، ان کے اوپر جو قحط آ گیا ہے، ان کے اوپر جو احتیاج کی کیفیت آ گئی ہے، اس سے انسان جو ہے وہ چھٹکارا پا سکیں، تو پلیز براہ مہربانی آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں. یعنی جب پھر ذہن میں رکھ لیں کہ حالات پھر تبدیل ہوئے. میں نے اگلے پیراگراف پر جو پوائنٹ بنایا وہ یہ بنایا کہ حالات پھر تبدیل ہو گئے. پہلے یہ تھا، ہم نے پڑھا کہ پہلے ماضی میں کس طریقے سے رہتے تھے، اس کے برے اثرات کیا مرتب ہوئے، اس بدنیتی کے برے اثرات کیا مرتب ہوئے. اور اگلے پیراگراف میں جو مین بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پھر حالات تبدیل ہوئے. جب سارے انسان پچھتائے تو انہوں نے دیکھا کہ معاشرے میں تو مشورہ اور تدبیر ہی نہیں رہے، تو سارے انسان اپنی اس کیفیت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ چلے گئے مشورہ اور تدبیر کے پاس، اور ان سے جا کے کہا کہ یار سارے انسان بڑے پریشان ہو گئے ہیں، وہ ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، ان براہ مہربانی ان کے اوپر افلاس نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ضرورت مندی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، تو پلیز آپ ذرا گائیڈ کریں تاکہ سارے کے سارے انسان اس بیماری سے نکل آئیں. پہلے تو مشورہ اور تدبیر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے نا، اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے. تم لوگوں نے ناشکری کی، تمہارے پاس سب کچھ تھا، ناشکری کی، اس وجہ سے یہ سب آفتیں تمہارے سر پر آن پڑی ہیں. مزید انہوں نے یہ بھی کہا، مشورہ اور تدبیر نے انسانوں کو یہ کہا، جب انسان باغ میں مشورہ اور تدبیر سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے بس اور بے کس کر دیتی ہے، اسی وجہ سے ملک فراغ تباہ ہو جاتے ہیں. یہ جو تمہارا ماضی اتنا زبردست تھا، تم پرسکون زندگی بسر کرتے تھے، یہ سارے کا سارا اس وجہ سے تباہ ہوا کہ تمہارے اندر یہ بری عادتیں آ گئی تھیں اور تم نے محنت کرنا چھوڑ دی تھی. تو پھر کیا ہوا، اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتی. یہ مشورہ اور تدبیر نے انسانوں کو کہا. پھر ساتھ ہی کہا مگر ہاں ایک بات ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا ہے جسے محنت پسند خردمند کہتے ہیں. یہ سب اشارتاً بات ہو رہی ہے سمجھانے کے لیے کہ بھائی ان سارے مسائل سے اگر نکلا جا سکتا ہے تو جس غربت اور جس احتیاج میں تم مبتلا ہو گئے ہو نا، اس کا ایک بیٹا ہے محنت پسند خردمند. اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنرمندی نے اسے پالا ہے. کس کو؟ محنت پسند خردمند کو. کمال کا شاگرد ہے. تم سب کے سب اس کے پاس جاؤ، اس کی خدمت کرو. ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، استاد کی پھرتی اور چلاکی اس کی طبیعت میں ہے. شاید سب کے لیے وہ کچھ کر گزرے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. یعنی جب انسان مشورہ اور تدبیر کے پاس گئے تو پہلے مشورہ اور تدبیر نے کہا تم لوگوں نے خود یہ سب کچھ کیا ہے، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہوا ہے، براہ مہربانی اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ ہاں محنت پسند خردمند ہے. پھر اس کی کوالٹیز، خوبیاں بیان کی کہ یہ اس کی خوبیاں ہیں، تو تم اس کے پاس جاؤ. تدبیر اور مشورے کی یہ باتیں سن کر سب انسانوں نے تدبیر اور مشورے کا شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خردمند کی تلاش کو نکل پڑے. تلاش کرتے کرتے پہاڑ کے ایک دامن میں پہنچے اور محنت پسند خردمند کو ایک جوان کی صورت میں کھڑا دیکھا. چہرہ اس کا مرجھایا ہوا تھا، دھوپ سے سرخ تھا، محنت کر کے اس کا بدن اکڑا ہوا تھا، پسلیاں ابھری ہوئی تھیں. ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان تھا، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا تھا، تیزی تیزی سے سانس لے رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ہی اس نے ایک عمارت کی بنیاد رکھی ہو. سب نے اسے جھک کر سلام کیا اور اپنی ساری داستان سنائی کہ ہم پہلے اس طریقے سے رہتے تھے، پھر ہماری طبیعتوں میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے حالات برے ہو گئے، پھر ہم مشورہ اور تدبیر کے پاس گئے تو اس نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. یاد رہے میرے بیٹو، یہ ساری کی ساری بات اشارتاً سمجھائی جا رہی ہے اور یہ کوئی فزیکل چیزیں نہیں ہیں بلکہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پھر قوم کس طریقے سے اپنے ان برے حالات سے نکلی.
आपके इल्म में है कि मैं हर पैराग्राफ पर एक हेडिंग बनवाता हूं, तो जो इस पैराग्राफ पर मैंने हेडिंग बनाई थी वो ये है कि हालात में तब्दीली। फिर कैसे हालात तब्दील हुए? वो इंसान जो तबाह बर्बाद हो गए थे लालच की वजह से, तो वो फिर अपने इन मसाइल से कैसे निकले? तो ये निकलने की स्टोरी है कि वो मशवरा और तदबीर के पास गए थे, उसने मेहनत पसंद खिरदमंद के पास भेजा था, और ये जो लिखा हुआ है कि उसका जिस्म ऐसा था, उसकी पसलियां ऐसी थी, उसकी शक्ल ऐसी थी, ये सब कुछ मेहनत की अलामात होती हैं। तो ये अलामात को यूं बयान किया गया है। फिर क्या हुआ? अब जब मेहनत पसंद खिरदमंद ने उसकी बात सुन ली, तो अगले पैराग्राफ पर मैंने पॉइंट बनाया, मेहनत पसंद खिरदमंद की नसीहत। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके इल्म में है कि ये मैं हेडिंग्स इसलिए बनवाता हूं ताकि आपको याद रहे कि अगर आप तरतीब के साथ इन पॉइंट्स को, इन हेडिंग्स को ज़हन में रखें तो आपके लिए खुलासे लिखने में ये बड़ी मददगार साबित होती हैं, और फिर पैराग्राफ के अंदर जो मेन बात होती है इस हेडिंग के ज़रिए समझ आ जाती है। इसलिए मैंने ये हेडिंग्स हमेशा आपको बनवाता हूँ। रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि हर वीडियो में नए देखने वाले भी होते हैं, तो वो इनको जब देखें तो उन्हें समझ आ सके कि ये हेडिंग्स क्यों हैं। तो हेडिंग्स का बुनियादी मकसद ये है कि हर पैराग्राफ के अंदर एक बात बयान हुई होती है, वो पैराग्राफ के ऊपर मैं लिख देता हूं ताकि पैराग्राफ को याद करने में आसानी हो, और साथ ही खुलासे को लिखना भी आसान हो, क्योंकि खुलासा तरतीब से लिखना होता है। तो जब आपके ज़हन में हेडिंग्स होंगी तो आप तरतीब के साथ पूरी कहानी को, सबक की को लिख सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? मेहनत पसंद खिरदमंद को जब अपनी सारी स्टोरी सुनाई ना इंसानों ने, तो मेहनत पसंद खिरदमंद पहले तो देख के हंसा, कहका लगाया, और फिर कहने लगा, आओ इंसानों, नादानों, ऐश के पाबंदो, आओ आओ, आज से तुम मेरे सुपुर्द हुए। पहले तुम ऐश से रहते थे, अपने आप को तबाह किया, अब आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे हालात कैसे बेहतर होंगे। मेहनत पसंद खिरदमंद ने कुछ नसीहतें की। कहा, अब अगर तुम बच सकते हो ना तो उसकी राह सिर्फ मेरे पास है। खुसरवे आराम, आराम से रहना। ये कमजोर, कामचोर, बेहिम्मत, कम हौसला, भोला भाला, सबके मुंह का निवाला था, न तुम्हें संभाल सका, न ही किसी मुसीबत से तुम्हें निकाल सका। बीमारी और कैद साली का एक रेला भी न टाल सका, एक रेला भी न टाल सका। कहा कि ये सारी की सारी जो मुसीबतें तुम लोगों पर आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई हैं कि तुम सब के सब आराम के बंदे बन गए थे, मेहनत नहीं करते थे। पहले ही हमले में वो आराम जो तुम सब पर तारी हो गया था वो तुम्हें छोड़कर भाग गया और फिर तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं आया। तुम्हारी अपनी सल्तनतें होती थी, उसको तुमने खो दिया और तुम्हें मंझधार में डबो दिया। तुम्हें मंझधार में यानी समंदर में तुम्हें छोड़कर जो है वो चला गया। तो ये बात यहां की जा रही है कि तुम्हें बीच चौराहे के छोड़ गया, तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। आज से तो हमारी खिदमत में रहो। ये वो सब बातें हैं जो मेहनत पसंद खिरदमंद ने इंसानों को की। कहा, हमारी आवाज पर आया करो, हम तुम्हें ऐसे तरीके सिखाएंगे कि तुम्हारी जमीनें आबाद हो जाएंगी, तुम्हारे मौसम बेहतर हो जाएंगे, गर्मी से सर्दी की खुराक निकल आएगी, गर्मियों में सर्दियों की सब्जियां निकलेगी, यानी इतनी तुम तरक्की कर जाओगे। हम तुम्हारे लिए पानी से मछलियां, हवा से परिंदे, जंगल से चरिंदे निकालेंगे। मेहनत पसंद खिरदमंद ने इंसानों को कहा, जमीनें खोदेंगे और पहाड़ों को चीरेंगे, हम ऐसे ऐसे धात और जवाहरात देंगे कि तुम्हारे खजाने भर जाएंगे, हाथ ताकतवर हो जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हारे बदन की भी हिफाजत होगी। जबरदस्त हैवानों के शिकार करोगे और वो बड़े बड़े खौफनाक जानवरों के भी तुम शिकार करोगे, और करोगे इस तरीके से कि तुम उनकी तकलीफ से भी महफूज रहोगे। वो तुम्हें जानवर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे और तुम उनका शिकार भी कर लोगे। ये सब बातें मेहनत पसंद खिरदमंद ने इंसान को की कि मेहनत ये बहुत बड़ी चीज है। जंगल के जंगल तुम काट डालोगे, पहाड़ के पहाड़ तुम उखाड़ोगे, तुम देखना मैं जमाने को वबस्ता तदबीर
और तमाम आलम को अपने अंदाज में ढाल लूंगा। अब क्या हुआ, जब ये जबरदस्त किस्म की बातें इंसानों ने मेहनत पसंद खिरदमंद की सुनी, यानी इंसानों ने फैसला किया मेहनत करने का, तो फिर क्या हुआ, अगले पैराग्राफ पर मैंने हेडिंग बनाई नसीहतों का असर। फिर क्या हुआ, जब ये सारी बातें सुन ली तो फिर इंसानों ने क्या किया, इन सब बातों का सब इंसानों के दिलों पर बहुत गहरा असर हुआ। सबको बात अच्छी तरह समझ आ गई कि दुनिया में अगर कोई हमारा खैर खा है तो वो मेहनत पसंद खिरदमंद ही है, वही हमारा दिली दोस्त है। सब इंसानों ने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया और फिर क्या हुआ, हिम्मत और तहम्मुल उसके साथ खड़े थे। इंसानों के साथ इंसानों को हिम्मत और तहम्मुल पैदा हुआ, सब ने उसका शुक्रिया अदा किया कि मेहनत पसंद आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अजीज तलबा, आगे बढ़ते हैं तो अगले पैराग्राफ पर फिर क्या हुआ, वो जो सारी नसीहतें मेहनत पसंद खिरदमंद ने इंसानों को की थी, इंसानों ने फिर उन सारी बातों पर अमल करना शुरू कर दिया। तो अगले पैराग्राफ पर मैंने पॉइंट बनाया नसीहतों पर अमल। फिर क्या हुआ, सारे इंसान इन सब बातों को सुनने के बाद हिम्मत और तहम्मुल क्या हुआ, इन सब को जंगलों और पहाड़ों में ले गया। सब इंसानों को हिम्मत और तहम्मुल पहाड़ों में ले गए। कानों का खोदना, उतार चढ़ाव हमवार करना, तालाबों से सेंचना, दरियाओं की धारों का रुख फेरना, सब कुछ सिखाया। किसने सिखाया? मेहनत पसंद खिरदमंद की नसीहत थी। हिम्मत और तहम्मुल ने इंसान को ये सब काम करने के काबिल बना दिया। लोगों के दिलों पर इन सब बातों का असर हुआ था कि सब फौरी मेहनत के लिए तैयार हो गए, और जिस तरह दीमक जमीन पर लिपट जाता है और फैल जाता है, इस तरीके से तमाम के तमाम इंसान जमीन को लिपट गए, यानी जमीन पर फैल गए और सख्त मेहनत करने लगे। अजीज तलबा, फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिर जब इंसान मेहनत करने लग गए तो फिर दुनिया के हालात तब्दील हो गए। फिर उस मेहनत पसंद खिरदमंद की नसीहतों पर अमल करने से आखिरी पैराग्राफ पर जो मैंने हेडिंग बनाई, हालात का तब्दील होना, फिर दुनिया के हालात तब्दील होने लगे। मेहनत के बलबूते पर फिर चंद ही रोज में दुनिया का रंग तब्दील हो गया। सारी जमीन शहर, कस्बों और गांवों से भर गई। खेत अनाज से और बाग मेवों से माला माल हो गए। शहरों में बाजार लग गए। इमारतें आसमान से बातें करने लगी। घर आबाद हो गए। जिधर देखो हर तरफ बाग मेवों से और घर दस्तरखानों से भर गए। जखीरे गल्लों से भर गए। अलगरज मेहनत पसंद खिरदमंद ने इन सब मेहनत करने वालों के सबब सुल्तान ने मेहनत पसंद का लक़ब पाया और जा बजा मुल्क और शहर कायम करके अपनी सल्तनत कायम कर ली। अभी क्या बात समझाई गई है इस पूरे सबक में कि पहले किस तरह जिंदगी बसर होती थी, फिर इंसानों में लालच आया तो इंसान तबाह हो गए, फिर इंसानों ने दोबारा से मेहनत पसंदी को अपनाया तो आज कायनात के अंदर ये जितनी तरक्की हुई है ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह से हुई है। मेहनत करने वाला अक्लमंद होता है, इसलिए तमाम लोगों को मेहनत की तरफ आना होगा। जो मेहनत नहीं करती वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। जिस तरीके से पूरी दुनिया में तरक्की मेहनत पसंदी की वजह से हुई है, हिम्मत और तहम्मुल के साथ हुई है, आज अगर हम अपने वतन अजीज को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें मेहनत पसंदी और तहम्मुल पसंदी की तरफ आना होगा। अजीज तलबा, ये था हमारा सबक। अब चलते हैं इसके आखिरी हिस्से की जानिब, और वो ये है कि आपको मालूम है कि किसी भी सबक में से एक पैराग्राफ आएगा, एक पैराग्राफ, और आपने उस पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है। ये पूरे का पूरा सबक जो है वो मेहनत के गिर्द घूमता है। अगर मैं आपके सामने जो है वो ऐसी चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ वो कि जब आप पैराग्राफ की तशरीह कर रहे होंगे
تو آپ کون سی آیات اس میں لکھ سکتے ہیں, کون سی احادیث اس میں لکھ سکتے ہیں, اور کون سے اقوال اس میں آ سکتے ہیں, یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں. آپ کو اس سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو ہر پیراگراف میں بات جو ہے وہ محنت کے گرد گھوم رہی ہے, محنت کے گرد. اس میں محنت کا پیغام دیا جا رہا ہے. تو ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے, تو محنت کرے تو حالات بالکل درست ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, میرے بیٹو پھر سن لو, جب آپ پیراگراف کی تشریح کریں گے تو پیراگراف کی تشریح کرتے وقت آپ ان قرآنی آیات, احادیث اور اقوال کا سہارا لیں گے اور اپنی تشریح کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے دل و دماغ میں انقلاب پیدا نہ کر لیں. یعنی جب تک خود انسان محنت کے لیے تیار نہیں ہوتا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. لہٰذا جب بھی آپ اس سبق میں کوئی پیراگراف آ جائے بورڈ میں, آپ اس کی تشریح کرتے وقت ان آیات اور احادیث کو ضرور لکھیے, یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا, القاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. کسی فلاسفر نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا تھا وہ اعتماد جس سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے, وہ انسان کا اپنا ذاتی بھروسہ ہے. لہٰذا ہمیں خود اعتمادی پیدا کر کے, تحمل اور برداشت پیدا کر کے, اپنے اندر محنت کا جذبہ پیدا کر کے بڑے سے بڑے کام کو بھی آسانی میں تبدیل کرنا ممکن ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں محنت کرنا ہوگی, اپنا کردار سوسائٹی کے لیے ادا کرنا ہوگا. جان ملٹن کا قول ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مصیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھانے والا ہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے. جتنی بڑی مشکلات آ جائیں, اگر ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ بڑی سی بڑی مشکل کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیں, جذبہ پیدا کر لیں, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی طرح شیکسپیئر نے کہا تھا, جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے کبھی بھی درخواست مت کیا کرو. عزیز طلبہ, اپنے زور بازوؤں پر محنت کر کے حالات کو تبدیل کرنا چاہیے. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا تھا, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی لیے ہی جب انہوں نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عزیز طلبہ, جب آپ اس پیراگراف کی تشریح کر رہے ہوں گے, اس سبق میں سے کسی بھی پیراگراف کی تشریح کر رہے ہوں گے, تو آپ جتنی بھی عظیم شخصیات ہوئیں یا جن کے نام ہم آج کے دن تک لیتے ہیں, انبیاء کرام کی زندگی ہے, آپ ان کی مثالیں دے کر بھی پیراگراف کی تشریح کر سکتے ہیں, کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے, اور وہ عظیم اپنی محنت کے بل بوتے پر ہی ہوئے. وہ محنت پسند تھے, لہذا وہی سب سے زیادہ خرد مند بھی تھے. ہمیں بھی محنت پسندی کی طرف آنا ہوگا تاکہ ہم اپنے وطن عزیز کو, اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو تمام تر مشکلات سے محفوظ کر سکیں. اس طریقے سے اس سبق کو یاد کرنا ہے, اور پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے ان آیات, احادیث, اقوال اور اشعار کا سہارا لے کر آپ نے جو ہے وہ پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.